الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے سیکنڈ سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور جو ہمارا سیکنڈ سیشن ہوگا یہ روزے کے متعلق ہوگا، فاسٹنگ، اباؤٹ دی ایکٹ آف ورشپ آف فاسٹنگ، روزے کی عبادت۔ پہلے سیکشن میں ہم نے رمضان کے مہینے کو کور کیا، اب اس سیکشن میں اسپیسیفکلی ہم روزے کے بارے میں بات کریں گے، فاسٹنگ کے بارے میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی سگنیفیکنس قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن جو ایک سب سے اپیرنٹ عبادت ہے اس مہینے میں، وہ روزے کی عبادت ہے، فاسٹنگ کی۔ ایون جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کیا کرتے ہیں، یعنی دے ڈونٹ نو کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لیکن ان کو یہ ضرور پتہ ہے کہ اس مہینے یہ مسلمان جو ہیں یہ روزے رکھتے ہیں، بیکاز آف ہاؤ اپیرنٹ اٹ از۔ تو روزے رکھنا رمضان میں یہ ایک اوبلیگیشن ہے، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اوبلیگیشن کے بارے میں، اس فرض کے بارے میں ہمیں سورۃ البقرہ میں بتایا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پہ روزے جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ Fasting has been made obligatory upon you just as it was obligatory upon those before you۔ اس سے کون مراد ہیں؟ سابقہ امتیں، previous nations، Jews and Christians، ان کے ہاں بھی روزے رکھنے کا حکم موجود ہے، ان کے ہاں بھی یہ ایک عبادت سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ اوبلیگیشن جو ہے فاسٹنگ کی، روزے کی، اس آیت سے ہمیں پتہ لگا کہ یہ پاسٹ نیشنز نے بھی یہ کام کیا ہے، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا روزے رکھنے کا۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اس سے اس عبادت کی ایک امپورٹنس اور سگنیفیکنس جو ہے بڑھ جاتی ہے، کہ صرف تم ہی نہیں ہو، تم سے پہلے بھی جو مسلمان تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے بھی جو مسلمان تھے، جو اللہ اور اس کے رسول، زمانے کا جو رسول تھا اس پہ ایمان لے کے آئے تھے، وہ بھی یہ عبادت سر انجام دیتے تھے۔ they were also people who used to fast۔ تو اس سے اس عبادت کی ایک اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرا، اس سے یہ پتہ لگتا ہے ہمیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک کنٹینیویشن ہے، اسلام ایک نیا دین نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی انسانیت پہ کوئی رحمت و شفقت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول اور انبیاء تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی امتیں تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ تو اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے۔ It didn't start in a period of history. It's always existed. It is the oldest religion. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک اسلام ایگزسٹ کرتا ہے۔ جو اسلام کی بیلیفز ہیں وہ ہمیشہ کنسسٹنٹ رہی ہیں، ہمیشہ بیلیفز کے معاملے میں کوئی چینج نہیں رہا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو بیلیفز تھیں وہ آج بھی ہم بیلیو کرتے ہیں۔ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، جنت جہنم، جزا و سزا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، یہ سب ایمانیات جو ہیں یہ کنسسٹنٹ رہی ہیں تھرو آؤٹ ٹائم، which shows that Islam is a universal religion. Unlike for example سکھزم، وہ 15th سینچری میں گرو نانک نے شروع کیا، تو اس کی یونیورسیلٹی پہ ایک کوشچن آتا ہے نا کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ اسی طرح
کرسچنز آج بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی عیسیٰ علیہ السلام میں بلیو کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ڈائیڈ فار یور سنز، whoever believes this then he is successful, has gained salvation, will be in Allah's Jannah. ان کا یہ بلیف ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، ان کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ یعنی کرسچن تھیولوجی میں کرسچنز بلیو کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ ایک اوریجنل سن ہے. تو اب جتنی بھی انسانیت پیدا ہوئی ہے اس کے بعد وہ ایک سن میں، گناہ میں پیدا ہوئی ہے، اور اس گناہ کو ختم کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے. تو اب جو بھی انسان عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لے کے آتا ہے کہ ہی ڈائیڈ فار مائی سنز، تو اس کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو لوگ تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. یونیورسلٹی کوشچن ہوتی ہے. اسی طرح جوڈائزم، یہودی جو ہیں وہ ایک نیشن میں بلیو کرتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، وی آر دا چلڈرن آف اسرائیل، ہم یعقوب علیہ السلام کی نسل ہیں. اور جنرلی اسپیکنگ یو کانٹ بیکم اے جو انلیس یور مدر واز اے جویس. یعنی اگر ماں ہے یہودی تو بچہ یہودی ہے. تو یہ ایک قومیت ہے بجائے ایک یونیورسل ریلیجن کی. تو اللہ نے روزے فرض کیے ہم پہ جس طرح ہم سے پہلے پہ فرض کیے. اس سے ہمیں روزے کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. اور دوسری چیز ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اسلام ایک کنٹینیویشن ہے. اسلام ڈڈ ناٹ اسٹارٹ ون پوائنٹ ان ہسٹری، اسلام ہیز آلویز ایگزسٹڈ. اور پھر اللہ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ روزے سے حاصل کیا کرنا ہے ہم نے، لعلکم تتقون، so that you can attain taqwa. so that you can attain taqwa. تو ہمیں اس آیت کے ذریعے پتہ لگ گیا کہ روزے کا پرپز کیا ہے. روزے کا پرپز ہے دی اٹینمنٹ آف تقوی. اور تقوی کہتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا فار ایگزامپل انگلش میں گاڈ کانشیسنس. اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں حاضر رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر پہ عمل کرنا. To do what Allah has commanded and to stay away from what Allah has prohibited is the base level of taqwa. اپنی زندگی گزارنا بچ بچ کے، گناہوں سے بچ بچ کے، یہ تقوی ہے. اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس عبادت کے ذریعے، روزے کی عبادت کے ذریعے کیا تم پاؤ گے؟ تقوی. تو گوئنگ انٹو رمضان، رمضان کا مہینہ ابھی شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. روزے ہم رکھ کیوں رہے ہیں؟ بالکل اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ہمیں حکم دیا روزے رکھنے کا، لیکن اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ جتنی بھی ایکٹس آف ورشپ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت ہی ہمیں ان کو سر انجام دینے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پہ نماز قائم کرنا کس لیے؟ لذکری، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے. نماز قائم کرنا تاکہ اللہ ہمارے ذہن میں حاضر رہے، تاکہ ہم یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. وہی بات جیسے ہم دنیا میں اپنے کام کاج میں، اپنی جاب میں، اپنے اسکول میں، اپنے کالج میں، اپنے فیملی میں بزی ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. نماز ایسی چیز ہے جو وقتاً فوقتاً ہمیں یاد کراتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور پھر اس کے اور بھی فوائد ہیں. نماز برائیوں سے روکتی ہے. ظاہر انسان جب اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا اس کے لیے تقوی اچیو کرنا ایزی ہوگا. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو گناہوں سے ہٹنا، دور ہونا، نیکی کے قریب ہونا آسان ہوتا جائے گا. تو نماز کی جو حکمت ہے اس عبادت کی وہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اسی طرح صدقات، زکوٰۃ، چیریٹی. کیا حکمت ہے چیریٹی کی؟ دل کو وہ پیوریفائی کرتا ہے. مال کی جو محبت ہوتی ہے، جو ایک نیچرل محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے وضع کی ہوئی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اس میں مال بھی شامل ہے.
تو مال کی محبت کو ان چیک رکھتی ہے کیا چیز؟ چیریٹی اور زکوٰۃ. انسان کے دل کو پیوریفائی کرتی ہے پیسے کی محبت سے کہ اس کے لیے آسان ہو جائے اپنے پیسے سے جدا ہونا. تو چیریٹی کی عبادت، زکوٰۃ کی عبادت جو ہے اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. اسی طرح اس آیت نے ہمیں بتایا کہ روزہ جو ہے اس کی کیا حکمت ہے، کیوں روزہ رکھا جاتا ہے؟ تاکہ انسان جو ہے وہ تقوی اٹین کر سکے. تو ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے روزے کے بارے میں. اور یہ کیسے اٹین کیا جائے گا تقوی، انشاءاللہ اس سیشن کے اندر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. دوسرا ایویڈنس جو ہمیں ملتا ہے اس کی فرضیت کا، وہ یہ حدیث ہے جس میں، اور آپ سب کو اس حدیث کا پتہ ہے، بنی الاسلام علی خمس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کہ اسلام جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر اس کی بنیاد کھڑی ہے. اسلام کے پلرز جو ہیں وہ یہ 5 ہیں. اس کے اندر روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں، یہ اسلام کے پلرز میں شامل ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا پلر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے ایک بلڈنگ ہے، اس کے پلرز ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بلڈنگ کا پلر ہٹا دیں گے تو بلڈنگ جو ہے ڈر ہے کہ وہ گر جائے گی، ڈر ہے کہ وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی. یہ ایسنشلز ہیں، اس بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے پلرز ایسنشلز ہیں، یہ فرائض ہیں. ان کے بغیر شاید بلڈنگ نہیں ہے، ان کے بغیر شاید انسان کا اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. ان کے بغیر مسلمان بنتا ہے جب وہ 6 ارکان ایمان اور 5 ارکان اسلام لے کے آتا ہے. 6 pillars of belief and 5 pillars of اسلام. آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہ 5 pillars ہیں ان میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ سب ایکٹس ہیں، یہ اعمال ہیں. شہادہ بھی جو ہے گواہی دینا از این ایکشن، نماز از این ایکشن، گیونگ زکوٰۃ از این ایکشن، حج از این ایکشن، روزہ رکھنا بھی ایک عمل ہے. یہ اعمال ہیں 5. اس کو کپل کریں گے اگر ہم بلیفز کے ساتھ، جو 6 بلیفز ہیں اللہ تعالیٰ میں، اس کے فرشتوں میں، اس کی کتابوں میں، اس کے رسولوں میں، جنت اور جہنم میں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں. ان میں جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں تو یہ بلیفز ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایکشن نہیں ہے، وہ سب بلیفز ہیں. یہ 6 بلیفز اور یہ 5 ایکشنز جب یہ اکٹھی ہوتی ہے تو مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے. یہ ایسنشلز ہیں، ایبسولوٹ ایسنشلز ہیں، یہ بیر منیمم ہے. اس کے اوپر پھر تعمیر کی جاتی ہے. یہ تو پلرز ہیں، بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی کی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ایویڈنس ہے آف دی فاسٹ بینگ این obligation فرام اللہ سبحانہ و تعالی. بنی الاسلام علی 5. اچھا، فاسٹنگ کی، روزہ رکھنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ فقہاء نے ڈیفینیشن کی ہے آف فاسٹنگ. اس کو ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں: اے اسپیسیفک ریسٹریننگ فار اے اسپیسیفائڈ ٹائم ڈن بائی اے اسپیسیفک پرسن ود اسپیسیفک کنڈیشنز. اے اسپیسیفک ریسٹریننگ یعنی اپنے آپ کو روکنا، ایک خاص قسم کا روکنا اپنے آپ کو. کن چیزوں سے روکنا؟ کھانے سے، پینے سے، اپنی سیکشول ڈیزائرز اینڈ ارجز سے اپنے آپ کو روکنا. ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے اپنے آپ کو روکنا ان چیزوں سے. وہ وقت کیا ہے؟ فجر سے لے کے مغرب تک کا. اس وقت کے لیے اپنے آپ کو ریسٹرین کرنا، اپنے آپ کو روکنا، اپنی نفس کے اوپر صبر کرنا. ڈن بائی اے اسپیسیفک پرسن، یہ کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے. کس کے اوپر فرض ہے؟ جو بالغ ہے، جو ایج آف پیوبرٹی جس نے اچیو اور ریچ کر لی ہے، جو ایبل ہے، کر سکتا ہے، اور جو سین ہے، یعنی اس کی مینٹل فیکلٹیز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں بالکل. سو اے اسپیسیفک ریسٹریننگ فار اے اسپیسیفائڈ ٹائم ڈن بائی اے اسپیسیفک پرسن وتھ اسپیسیفک کنڈیشنز. اب اس کی روزے کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، کس چیز سے روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، کہ کیا کنڈیشنز ہیں روزے کی. تو فقہاء نے روزے کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے. تو جو پرپس ہے روزے کا، جیسے کہ آپ کو بھی بتایا ہے، وہ ہے
تقوی. اور تقوی جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے کس چیز سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا سے. تقوی میں یہ بھی شامل ہے اپنے آپ کو شیلڈ کرنا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیام کے بارے میں، روزے کے بارے میں کہا ہے کہ ایک ڈھال ہے، یہ ایک شیلڈ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. کس سے؟ اللہ کے غصے سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. روزہ بچاتا ہے. اچھا، کیسے تقوی اچیو کیا جاتا ہے؟ روزے کے ذریعے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ روزہ جو ہے وہ ایک ایکٹ آف ورشپ ہے. سب ایکٹس آف ورشپ جو ہیں وہ تقوی میں انسان کی مدد کرتے ہیں. جتنے بھی 5 پلرز ہیں یہ سب جو ہے ہمارے تقوی کو بڑھاتے ہیں. جیسے میں نے کہا تقوی کا بیر منمم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پہ عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نواہی، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے پروہیبٹ کیا ہے ان سے دور رہنا. تو روزہ بھی اس چیز میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. دوسرا، روزہ جو ہے وہ ایک ٹریننگ ہے. ٹریننگ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے کیسے روکنا ہے. کھانا پینا حلال ہے، مباشرت اپنے اسپاؤس کے ساتھ، ریلیشنز اپنے اسپاؤس کے ساتھ، ہسبینڈ اینڈ وائف کے حلال ہیں. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ان حلال چیزوں سے کیسے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے روکنا ہے تاکہ ہمارے لیے حرام چیزوں سے رکنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. جب انسان اپنی ڈیزائرز کو اس لیول پہ کنٹرول کر سکتا ہے then it is hoped that he will be able to better control himself from those things that are prohibited. تو یہ روزہ جو ہے یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے. یہ ہم اپنی نفس کو ٹرین کر رہے ہیں اور ہمیں روزہ رکھتے وقت اس گول کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انسان جو چیز بار بار کرتا ہے تو اس کی اہمیت اس کے ذہن میں کم ہو جاتی ہے. دیٹ از وائی ریمائنڈر از آلویز نیڈیڈ. اپنی انٹینشنز کو رینیو کرنا ہمیشہ. میں کیوں روزہ رکھ رہا ہوں؟ میں کیوں روزہ رکھ رہی ہوں؟ کیا اس میں نے حاصل کرنا ہے؟ کیا چیز میں نے اچیو کرنی ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے؟ اس پہ غور کرنا یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے. یہ شیطان کے لیے مشکل کر دیتا ہے انسان کو بہکانا. It becomes difficult for the shaitan to exploit the desires of the person. اس نے اپنی شہوات کو پہلے کنٹرول کیا ہوا ہے، اپنی بھوک کو اور پیاس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. تو شیطان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کو کمزور کرے اور اس کو اور چیزوں کی طرف جو ہے، گناہوں کی طرف، اس کی ڈیزائرز کے متعلق اس کو وہ اس کا فائدہ اٹھائے انسان کے خلاف. کیونکہ ہمیں علماء نے بتایا اور اس کے بارے میں بہت لکھا ہے کہ جب انسان کو کچھ بھوک ہوتی ہے تو وہ پھر زیادہ اپنی بھوک کے بارے میں سوچتا ہے یا ایٹ لیسٹ وہ پہلی وہ والی ڈیزائر کو پورا کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ اور کوئی ڈیزائر شروع ہیں. اسی لیے آپ نے سنا بھی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے جو بدترین برتن ہے نا جس کو بھرا جاتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے. کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ سب سے بدترین برتن، the worst container to fill is the stomach. کیونکہ جب انسان پیٹ بھر لیتا ہے اپنا تو پھر وہ اور اپنی شہوات کو پورا کرتا ہے. دیٹ از دا فرسٹ. جس نے اس چیز کو کنٹرول کر لیا اس کے لیے بنسبتاً آسان ہو جاتا ہے باقی ڈیزائرز کو بھی کنٹرول کرنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہا کہ جو شادی نہیں کر سکتے وہ روزہ رکھیں. کیوں؟ اسی وجہ سے کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم روزہ اس طرح رکھیں گے کہ بھئی 2 وقت کا کھانا چھوڑ دیا اور تیسرے وقت افطاری کے وقت 6 وقت کا کھانا کھا لیا تو کوئی فائدہ نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں. اور انفارچونیٹلی رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ کھانے کا مہینہ بن گیا، آل یو کین ایٹ کا مہینہ بن گیا. سحریاں ہو رہی ہیں، افطاریاں ہو رہی ہیں. آپ کا روزہ تو اگر آپ نہیں کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ قبول ہوگا، آپ کا فرض جو ہے آپ نے پورا کر لیا، لیکن آپ نے حاصل نہیں کیا پھر وہ جو کرنا چاہیے تھا اس سے.
2 وقت آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ نے اور میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم نے 2 وقت کا کھانا نہیں کھایا، لیکن جب کھانا ملا تو ٹوٹ پڑے اور پھر 4 وقت کا کھا گئے اور اس کے بعد اٹھنا مشکل ہو گیا۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ افطاری کر کے ایسے بیڈ پہ لیٹتے ہیں کہ بس پھر عشاء جو ہے نا وہ بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ روزے کی روح کے خلاف ہے۔ جس مقصد کے لیے روزہ تھا اس کو آپ نے اور میں نے ختم کر دیا۔ یہ ایک روایت کھڑی کر کے کہ یار افطاری جو ہے نا وہ تو گرینڈ ہونی چاہیے، بس یہ بھی ہو وہ بھی ہو، ایسے ویسے میز بھری بھی ہو۔ ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ اس کلچر سے نکلیں۔ اگر تو آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اس کے اسپریچول بینیفٹس ہم اخذ کریں، دیکھیں فرض تو آپ کا پورا ہو جائے گا، آپ کا اور میرا، یا فجر سے مغرب کھانا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے روزہ ٹوٹے ہمارا، تو فرض تو پورا ہو جائے گا۔ لیکن کیا آپ اور میں وہ بینیفٹ لے سکیں گے جس کے لیے یہ روزہ تھا؟ مشکل ہے۔ دوسرا، روزہ رکھتا ہے انسان تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ اپنے ذہن میں حاضر بھی رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پیٹ جو ہے کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کا پیٹ اس کو بتا رہا ہے کہ یار بھوک لگی ہے، لیکن اس کا ذہن اس کے بتاتا ہے کہ یار ابھی نہیں۔ کیوں میں اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی انسان جو ہے نا زیادہ اپنے ذہن میں حاضر رکھتا ہے، اور یہ بھی تقویٰ میں سے شامل ہے۔ روزے میں انسان جو ہے وہ کھانے پینے کی جو نعمت ہے نا اس کو بھی زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے، اور ایٹ لیسٹ ہمیں کرنا چاہیے۔ جس وقت آپ امیجن کریں گرمیوں کے روزے ہیں، آپ نے 12-15 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے اور شدید بھوک ہے، اور اس بھوک کی وجہ سے شاید آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، اس بھوک کی وجہ سے اب آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ آپ اس بھوک کو ختم نہیں کریں گے تب تک آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس وقت سوچیں کہ یہ کھانے پینے کی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان تبھی صحیح طرح پہ اپریشیٹ کرتا ہے نعمتوں کو کہ جب اس سے وہ چھین لی جاتی ہے۔ یہ روزہ جو ہے نا ایک پریکٹس ہے اپنے آپ کو ان نعمتوں سے کچھ عرصے کچھ دیر کے لیے دور رکھنا، تاکہ ہم اپریشیٹ کر سکیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کو اور مجھے اگر کھانا نہیں ملے گا ہم کام ہی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے کو بھاری پڑ جاتی ہیں چیزیں، اور زیادہ دیر اگر بھوکے رہیں اس کے بعد تو شاید نمازیں بھی چھوٹنے لگ جائیں۔ تو اس نعمت کا اعتراف کرنا اور پھر دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جب آپ وہ روزہ اپنا کھولتے ہیں کھجور سے یا پانی سے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دعا کریں، اور پھر ان لوگوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں جن کے پاس یہ کھانا پینا نہیں ہے، جو اتنے ہی بھوکے ہیں جتنے آپ تھے 2 منٹ پہلے روزہ کھولنے سے، لیکن آپ کو مینٹلی پتہ ہے کہ یار یہ بھوک جو ہے نا یہ عارضی ہے، میں ابھی کھا کے اپنی بھوک جو ہے ختم کر لوں گا۔ لیکن بہت سے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو اتنے ہی بھوکے یا شاید اس سے بھی زیادہ بھوکے ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار اگلی جو ہے روٹی کب ملے گی، ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ تو انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، کھانے پینے کی نعمت کا، شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، دل کے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور پھر دعا کریں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، اور پھر وسیلہ بنے ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں تک یہ نعمت پہنچ جائے گی آپ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا یہ نعمت آپ کے ذریعے، یعنی کھانا کھلائیں لوگوں کو۔ ہمارے دین میں بہت ترغیب ہے کھانا کھلانے کی، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کھانا کھلائیں لوگوں کو، اور جس وقت آپ روزہ اپنا کھولنے لگیں تو اس چیز کا خیال رکھیں، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس وقت دعا بھی جو ہے، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، دعا کریں اپنے لیے اور لوگوں کے لیے پوری دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بھوکیں ایسے ہی مٹائے جیسے آپ اور میں افطاری کے وقت مٹاتے ہیں اپنی بھوک کو۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں جس کو ہم لوگ شاید
جس کے بارے میں شاید ہم ناشکری کا ایک اظہار کرتے ہیں۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کھانا کھلایا اور ان کی بھوک کو دور کیا اور ان کو امن دیا اور ان کے خوف کو دور کر دیا۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا، رزق یعنی کھانا پینا، رزق اور امن، یہی دو چیزیں ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں جب جنگیں شروع ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں افغانستان میں جس وقت جنگ ہوئی، یہی دو چیزیں گئیں، امن اور رزق، یعنی لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا اور بھوک۔ سیریا میں جنگ آئی، کیا چیزیں چھن گئیں ان سے؟ دو، امن اور رزق۔ لوگ حلب میں، الیپو میں بھوکے مرنا شروع ہو گئے۔ علماء نے وہاں پہ فتویٰ دیا کہ آپ بلیاں کھا سکتے ہو، بلی کا گوشت کھانا حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر ممالک میں آج کل یہ جو ایک جنگ شروع ہوئی ہے یوکرین میں، ان کے لیے بھی یہی دو چیزیں چھینی ہیں صرف ان سے، امن اور رزق۔ اور یہ جو چیزیں جب چھین دی جاتی ہیں تو بھوک اور خوف، آج ان لوگوں میں بہت خوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امن نہیں ہے، اور بہت بھوک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب رزق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی یہ نعمتیں نہ چھینے، کبھی ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا نہ ہوں، کبھی بھی، جس میں امن چھن جائے ہم سے اور خوف طاری ہو اور رزق جو ہے نا اس کی قلت ہو جائے اور بھوک جو ہے وہ طاری ہو۔ اور یہ مثالیں آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، آج دیکھ سکتے ہیں ہم۔ سیریا جو ہے بڑا ہی اچھا ملک تھا، کچھ ہی عرصے میں سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ کیا یہ آپ کے اور میرے پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے اچھی امید رکھنا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے یہ نعمتیں نہ چھینے، اور اس چیز کا پھر اعتراف کرنا کہ یار اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ سب چیزیں جو ہے نا یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے کھانے سے اپنے آپ کو دور کر لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو سب سے آئیڈیل سٹیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان دو ایکسٹریمز کے بیچ میں رہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بدترین برتن جو ہے بھرنے کے لیے وہ ہے پیٹ انسان کا۔ تو پیٹ بھر کے رہنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور ایسا انسان جو ہے نا اس کے لیے مشکل ہوتی ہے ہر چیز میں، عبادت میں بھی، ہر چیز میں مشکل ہوتی ہے اس کے لیے۔ صحت تو ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کھائیں گے پیٹ بھر کے تو اللہ تعالیٰ کو بھولیں گے اور لیزینس ہو جائے گی، اور بہت زیادہ بھوک ہوگی تب بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ آئیڈیل سٹیٹ ہے بیچ میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بھوک رکھ کے انسان کھانا کھائے، تھوڑا سا پیٹ خالی چھوڑے اپنا، اور اس سے بہتر جو ہے نا ہیلتھ وائز بھی اس سے بہتر ہیبٹ نہیں ہو سکتی کسی کی۔ آپ کو ہیلتھ ایشوز بھی نہیں ہوں گے اگر آپ اس عمل پہ اس چیز کے اوپر عمل کریں گے، آپ اور میں۔ تو ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر نا کچھ بیس اینیملسٹک ڈیزائرز ہوتی ہیں۔ اینیملسٹک ڈیزائرز، جیسے جانور بھی کھاتا پیتا سوتا ہے اور اس کی سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں، اس طرح انسان کی بھی ہوتی ہیں۔ تو بیس اینیملسٹک ڈیزائرز ہیں انسان کے اندر بھی، لیکن انسان جو ہے اس کے اندر ایک اسپرچویلٹی بھی، اس کے اندر روح بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی ایک روشنی ڈالی ہے، یعنی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی پہچان ڈالی ہے انسان کے اندر۔ تو انسان کی اسپرچول نیڈز بھی ہیں، صرف اینیملسٹک نیڈز نہیں ہیں، اسپرچول نیڈز بھی ہیں۔ یہ دونوں نیڈز ہیں انسان کی۔ جب انسان اپنی ان بیس اینیملسٹک ڈیزائرز کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے تو ٹائم دیتا ہے وہ کس چیز کو؟ اپنی اسپرچول سائڈ کو۔ جب وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے
یا ان چیزوں سے کچھ فارغ ہوتا ہے تو پھر اپنی اسپریچول سائڈ کو بھی گرو کر سکتا ہے. اس کے بارے میں بہت زیادہ علماء نے لکھا ہے. تو بینگ ان بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس، فلنس اینڈ ہنگر، ان دونوں کے بیچ میں رہنا. اور وہی بات کہ یہ جو ہم نے ایک روایت کھڑی کی ہوئی ہے کہ روزہ کھولا تو بس سب کچھ کھا لیا، جو 4-5 گھنٹے یا 12-15 گھنٹے کا روزہ رکھا تھا اس کی کسر پوری کر دی آدھے گھنٹے کے اندر. اس سے جو اسپریچول بینیفٹس ہیں فاسٹنگ کے وہ حاصل نہیں ہوں گے. تو ہم یہ تہیہ کر لیں کہ یار یہ والا رمضان جو ہے نا یہ مختلف ہوگا، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. اس کے لیے میں نے جو ایک پریکٹس یا ایک ٹپ جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے جس نے ایک بینیفٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت روزہ کھلے اس وقت تھوڑی سی کھجور، پانی آرام آرام سے کھائیں، اور بالکل تھوڑا سا 2-3 کھجوریں اور پانی پی لیں. روزہ کھولیں اپنا اور جا کے نماز پڑھیں، مغرب پڑھیں آرام سے. اس کے بعد 2 سنت پڑھیں مغرب کی. پھر جب واپس آئیں گے نا تو اس سپیڈ سے نہیں کھائیں گے انشاءاللہ جس سپیڈ سے پہلے انسان جو ہے نا کھاتا ہے، کیونکہ بھوک اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے تو انسان شاید کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. تو اس ٹائم پہ تھوڑا سا کھانا، پھر ایک گیپ دینا جس کے اندر آپ نماز پڑھیں، اور واپس آنا، بہت فرق پڑتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. تو اس چیز کا اہتمام کرنا تاکہ انشاءاللہ ہم یہ اسپریچول بینیفٹس جو ہیں ان کو بھی اخذ کر سکیں اپنے روزے کے اندر. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ بھوک میں نا بھی کچھ فوائد ہیں، کچھ بھوک رکھنا اس میں فوائد ہیں. کچھ کیا فوائد ہیں؟ کہتے ہیں اٹ پیوریفائز دا ہارٹ، دل کی تطہیر، دل صاف ہوتا ہے. اٹ ہمبلز دا ایگو، آپ کی جو میں ہے یعنی آپ تواضع یعنی ہمبلنس آتی ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار میں کتنی کمزور چیز ہوں، کھانا مجھے اگر کچھ عرصہ نہیں ملے گا تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو کمزوری. ریمائنڈز آف دا پور، انسان پھر لیس فارچونیٹ کو یاد رکھتا ہے، جو ہم نے پہلے بات کی. کنٹرولز دا ڈیزائرز کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے کچھ اگر بھوک رکھے انسان. لیزینس ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے. ٹائم بھی بہت زیادہ بچ جاتا ہے، کھانا بنانے میں ٹائم جو لگتا ہے، کھانے میں جو لگتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے. ٹائم کے ساتھ پیسہ بھی بچ جاتا ہے، پیسے میں بھی برکت آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ زیادہ جنرس ہوتا ہے، زیادہ دینے والا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی نا کچھ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، سوشل ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں. تو کوئی فار ایگزامپل پریٹینڈ کرتا ہے کہ میں مانگنے والا ہوں، اس طرح کا سوشل ایکسپیریمنٹ ہے، وہ جا کے لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے جو بالکل غریب لوگ ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جو امیر ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ اگنور کر دیتے ہیں. غریب آدمی جو ہے نا اس کے پاس تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نا وہ دے دیتا ہے. جو امیر ہے نا اس کے اندر، اس کے دل کے اندر یہ ڈیزیز پیدا ہو جاتا ہے پیسے کی وجہ سے اور اپنی شہوات کو پورے کرنے کی وجہ سے. جو غریب ہوتا ہے اس کے اندر اگلے کے لیے درد ہوتا ہے، اس کے پاس ہوتا کم ہے لیکن دینے کا دل بڑا ہوتا ہے اس کا. تو یہ دل کا تعلق جو ہے نا ان چیزوں سے ہے. مال جو ہے بہت زیادہ، مال کی کثرت جو ہے یہ دل کو خراب کرتی ہے چیز، اسی لیے زکوٰۃ ہے تاکہ دل صاف ہو. اور یہ کھانا پینا بھی جو ہے بہت زیادہ یہ بھی دل کو خراب کرتا ہے، اسی لیے روزہ ہے. اسی لیے روزہ ہے کیونکہ یہ بینیفٹس لے کے آتی ہے چیز. آپ کو پتہ ہے آج سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا فاسٹنگ 1 اور 2 days a week اس کا کافی ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں. لیکن یہ سیکنڈری ٹرشری بینیفٹس ہیں. ہمارے لیے اصل بینیفٹ جو ہے نا وہ تقویٰ ہے. ہم اصل میں اس لیے یہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس کے اندر اگر ہیلتھ بینیفٹس ہمیں مل جاتے ہیں تو وہ بونس ہے، لیکن ہماری نیت جو ہے نا روزہ رکھنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، تقویٰ کے لیے ہونی چاہیے. باقی سب بینیفٹس جو ہیں وہ سیکنڈری اور ٹرشری ہیں. تو نیت کو صاف کرنا، اپنی نیت کو صاف کرنا اور پیور کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. روزہ ایسی عبادت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر کو ملٹی پلائی کرتا ہے، بے تحاشا ملٹی پلائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنہ بعشر امثالها، کہ ابن آدم کا، آدم کی اولاد کا ہر عمل جو ہے، ہر اچھا عمل جو ہے، اس کو اللہ ملٹی پلائی کرتا ہے بائی 10۔ آپ ایک اچھا عمل کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب دے گا۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشن ہے، قال اللہ سبحانہ وتعالی الا الصوم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوائے روزے کے، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کیونکہ یہ روزہ جو ہے نا یہ میرے لیے ہے، یہ خاص اس نے میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ باقی اعمال بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور اس کی جزا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے روزے کو اپنے لیے خاص کیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ روزہ جو ہے نا وہ ایسا عمل ہے، ایسا خاص عمل ہے، ایسا پسندیدہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس عمل کے لیے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریوارڈ کروں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 700 گنا سے زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے روزے کا، 700+۔ ویسے نارمل ڈیز میں، خاص طور پہ رمضان میں 700 گنا پلس نارملی اللہ ملٹی پلائی کرتا ہے 10 سے، رمضان میں اور روزے کی حالت میں بائی 700+۔ تو روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ روزہ ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، جس میں شو آف کا جو عنصر ہے نا وہ بہت کم ہوتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا کہ انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر تو اس کو بتائے یا اس کا چرچا کرے وہ اور بات ہے، لیکن ویسے اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں لگے گا اس نے روزہ رکھا کہ نہیں، یہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں ایک راز ہے۔ اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ کسی نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ سچا بھی ہے کہ نہیں، اس نے چھپ کے کھایا ہے پیا ہے، ہمیں کیا پتا، وہ راز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے میرے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس عمل کو منسوب کیا اس عمل کی تکریم کے لیے کہ یہ کتنا آنرڈ عمل ہے، کتنا آنرڈ عبادت ہے یہ، اور میں ہی پھر اس کی جزا دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے 700 گنا 700+ جو ہے اس کا اجر دیتا ہے۔ اب آپ اس ایکویشن کو اپنے ذہن میں رکھیں، ہم نے اپنے پہلے سیشن میں بات کی کہ جو بھی انسان روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی گناہ جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہو رہے ہیں بائی 0، گناہ ہو گئے 0، اور جو نیکیاں ہیں وہ 700 گنا پلس اس کا اجر مل رہا ہے رمضان میں، 700 گنا پلس۔ یہ اتنا آسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے، اسلام بہت مشکل ہے۔ اسلام تو اتنا آسان ہے، اسلام نے آپ کو ایسا سیزن دیا ہوا ہے کہ اس میں اپنے گناہ معاف کرائیں، ہر سال انسان اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے اور اپنی نیکیاں جو ملٹی پلائی کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اور میں اس مہینے کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اور میں اس مہینے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوں۔ کیا آپ اور میں چاہتے ہیں یہ کہ نہیں؟ یہ سوال ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا آپ اور میں واقعی میں چاہتے ہیں یہ بینیفٹس؟ اور اگر چاہتے ہوں گے تو ہم اپنے عمل میں تبدیلی لے کے آئیں گے، ہم اپنے رویے میں تبدیلی لے کے آئیں گے۔ جس طرح ہم رمضان کو اپروچ کریں گے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، جس طرح ہم روزہ رکھیں گے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اور اس سیشن میں اسی چیز کے اوپر سٹریس کرنا چاہتا ہوں زیادہ، کہ روزے کی جو اسپرچول سائیڈ ہے، روزے کی جو باطنی جو یہ عمل ہے، اس کے اندر سے جو ہم لوگ ریوارڈ لینا چاہتے ہیں اور بینیفٹس لینا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے ان پہ فوکس کریں۔ ہم ایسا لگتا ہے کہ یہ کرتے ہیں صرف کہ فرض جو ہے نا پورا کرتے ہیں، ہاں یار اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو روح ہے اس کو سمجھنا
اور اس میں سے وہ پھر بینیفٹس ڈرائیو کرنا ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں. روزہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص اس لیے بھی کیا کہ یہ صبر ہے. یہ ایسی عبادت ہے جس میں صبر، یہ صبر کی کیٹیگریز میں سے ہے. صبر عربی میں اور دین اسلام میں ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. اٹ ہیز اے ویری وائڈ ڈیفینیشن. اس کے اندر کنسسٹنسی بھی شامل ہے، اس کے اندر پرسیورنس بھی شامل ہے. کسی چیز کو کنسسٹنٹلی کرنا، مشکل بھی ہے پھر بھی کرنا، یہ سب صبر کے اندر شامل ہے. احسان کے ساتھ کرنا کسی عمل کو. روزہ جو ہے وہ صبر ہے، صبر کی کیٹیگریز میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ روزے میں اپنے آپ کو آپ روکتے ہو، روزے میں اپنے آپ کو آپ ریسٹرین کرتے ہو. کسی چیز کرنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، آپ صبر کرتے ہو، اپنی نفس کے اوپر صبر کرتے ہو. اور صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو لوگ صبر کرتے ہیں تو ہم ان کو جزا دیتے ہیں بغیر حساب. اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہوتا، یعنی بہت زیادہ ملٹیپل ریوارڈ ہے صبر میں. اور روزہ بھی ایک صبر کی ہی ایک کیفیت ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں اپنی ڈیزائرز سے. تو صبر جو ہے اس کی 3 اقسام کی گئی ہیں، 3 کیٹیگریز کی گئی ہیں صبر کی. صبر when it comes to fulfilling the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل نہ کر رہا ہو نماز پڑھنے کا، یا کوئی اور چیز ہو، کوئی اور کمٹمنٹ ہو جو انسان چاہ رہا ہو وہاں جانا، یا کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا. اب وہ صبر کرے، یعنی صبر سے مراد یہ اپنی نفس پہ کنٹرول کرے، جو اس کا کرنے کا دل کر رہا ہے اس کو کنٹرول کرے اور جا کے نماز پڑھے. یہ صبر کی اقسام میں سے ہے. ٹو بی پیشنٹ ان فلفلنگ دا کمانڈز آف اللہ. اللہ تعالیٰ کے اوامر کے اوپر صبر کرنا، یعنی کنسسٹنٹلی کرنا، کنسسٹنس کے ساتھ کرنا، کنسسٹنسی کے ساتھ. دوسری قسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نواہی سے اپنے آپ کو روکنا. جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروہیبٹ کیا ہوا ہے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکیں، اپنی نفس کے اوپر صبر کریں اور روکیں اپنے آپ کو. روزہ خاص اس کی پریکٹس دیتا ہے ہمیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں ان حلال چیزوں سے تاکہ ہمارے لیے حرام چیزوں سے رکنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی پروہیبیشن سے اپنے آپ کو روکنا. اور تیسری قسم وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اور میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے اور آپ کے اور میرے ساتھ جو اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے اس کے اوپر صبر کرنا. کوئی لاس ہے، کوئی فوتگی ہے، اس کے اوپر آپ اتنا افسوس یا اتنا ڈپریس نہ انسان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائے یا اللہ تعالیٰ میں نا امید ہو جائے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا کسی کو، اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، تو اتنا زیادہ خوش ہو کے آپے سے باہر نہ ہو جائے انسان کہ وہ شکر نہ کر سکے اس کا، یا اس کے اندر کوئی کبر کا پہلو پیدا ہو جائے. تو being patient on the commands of Allah, being patient on the prohibitions of Allah, and being patient on the qadr of Allah. سب سے آسان اس میں سے جو ہے نا وہ تیسری کیٹیگری ہے. وہ تیسری کیٹیگری ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی چوائس ہی نہیں آپ کے پاس. صبر کے علاوہ آپ کریں گے ہی کیا؟ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل تو نہیں سکتے آپ اور میں. تو وہ سب سے آسان ہوتی ہے بنسبتاً باقی دو کے. ظاہر مشکلات تو اس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن in comparison to the other two, this is the easiest. Why? Because you don't have a choice. You have to be patient. حالات آپ کو اور مجھے مجبور کر دیتے ہیں کہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن باقی دو میں ہمارا اختیار اور چوائس ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ باقی دو جو ہیں زیادہ مشکل ہیں. اپنے نفس کے اوپر قابو پانا، اپنے آپ کو بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھالنا اور پھر اس پہ چلنا، یہ آسان نہیں ہے، مشکل. اور یہ ایک لائف ٹائم اسٹرگل ہے. یہ آپ کا اور میرا پرپس ہے کہ ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں، اس لیول آف صبر کو، کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کریں اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں. تو یہ 3 ٹائپس آف صبر جو ہیں یہ سب روزے کے اندر موجود ہیں. روزہ ایسی عبادت ہے کہ یہ تینوں فارمز موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوامر میں صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے
کھانے پینے سے رکنے کے لیے کہا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی منع کردہ اشیاء سے بھی روک رہے ہیں اپنے آپ کو روزے کی حالت کے اندر. اور جو انسان صبر اختیار کرتا ہے بھوک اور پیاس کی کیفیت کے اندر، وہ بھی تیسری قسم میں شامل ہے. تو روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ صبر کا معاملہ اس میں ہے. اینڈ آل دیز کیٹیگریز آف صبر آر پریزنٹ when you and I fast. یہ ٹیبل ہے، اور یہ ٹیبل ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے صبر کے بارے میں لکھا، اور اس کو میں نے پھر یہ ٹیبولر فارم میں نا یہاں پہ لکھا ہے. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں، تو آئی ول ریڈ اٹ انشاءاللہ تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. یہ جو ہے یہاں پہ پارٹ، یہ ایکشنز ہیں اینڈ اکرنسز ہیں. کوئی ہم کام کرتے ہیں وہ ایکشن ہے، وہ ہمارا عمل ہے، اور کچھ ہمارے ساتھ اگر ہوتا ہے تو وہ ایک اکرنس ہے. زندگی کے اندر سب چیزیں جو ہے نا آپ اس پہلی کیٹیگری میں لے کے آ سکتے ہیں. either you will do something or something will happen to you. اس کے بعد تیسری کو تو کوئی چیز نہیں ہے نا. یا آپ خود کچھ کرو گے یا آپ کے ساتھ کچھ ہوگا. تو یہ پہلی یہاں پہ ایکشنز ہیں اینڈ اکرنسز ہیں. اب وہ جو چیز آپ کرو گے یا آپ کے ساتھ جو ہوگی، یا تو وہ آپ کی ڈیزائرز کے مطابق ہیں، یا آپ کی ڈیزائرز کے مطابق ہیں، یا آپ کی ڈیزائرز کے خلاف ہیں. either they conflict with your desires or they agree with your desires. جو بھی آپ کرتے ہو یا جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. مثال دے کے انشاءاللہ سمجھائیں گے. اور اچھا، جو بھی آپ کرتے ہو اگر تو وہ آپ کی ڈیزائر کے ساتھ کنفلکٹ کرتا ہے، یعنی آپ کی نفس کے ساتھ وہ کانفلکٹ کرتا ہے، آپ کی نفس کے مطابق نہیں ہے یا آپ کی ڈیزائرز کے مطابق نہیں ہے، تو یا تو وہ آپ کی اپنی چوائس کے مطابق آپ کر رہے ہوگے یا آپ کی چوائس اس میں شامل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یا تو آپ کی چوائس ہوگی یا چوائس کے مطابق نہیں ہوگا. اچھا، جو عمل آپ کرتے ہو جو آپ کی نفس کے ساتھ کنفلکٹ کرتا ہے، لیکن آپ پھر بھی وہ کرتے ہو عمل پھر سے میں بتاتا ہوں، عمل جو ویسے تو آپ کی ڈیزائر کے ساتھ کنفلکٹ کرتا ہے، آپ کی نفس یا آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ چاہتی نہیں ہیں وہ عمل، لیکن آپ پھر بھی کرتے ہو. مثال کے طور پہ روزہ رکھنا مثال ہے. روزہ رکھنا اس میں ایک مثال ہے، یا نماز پڑھنا. نماز پڑھنا ایسا عمل ہے، ہو سکتا ہے انسان کا اس وقت عمل کرنے کی کوئی ڈیزائر نہ ہو لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے. تو جب وہ پھر بھی یہ کام کرے گا تو یہ چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ. اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو صبر اختیار کرنا پڑے گا بیفور دیٹ ایکشن، صبر اختیار کرنا پڑے گا ڈیورنگ دیٹ ایکشن، اور صبر اختیار کرنے کا پڑے گا آفٹر دیٹ ایکشن. اگزامپل، نماز پڑھنی ہے آپ نے لیکن آپ کی ڈیزائر کے مطابق نہیں ہے، آپ تھکے ہوئے آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کو نماز پہ صبر کرنا پڑے گا اس سے پہلے، یعنی اپنے آپ کو کنونس کرنا پڑے گا نماز کے لیے. جس وقت نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت صبر کرنا پڑے گا کہ ہم اس صبر کے ساتھ اس عبادت کو سر انجام دیں اور اس کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کریں. اور اس کے بعد صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے وہ عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہو. مثال کے طور پہ انسان نے صدقہ دیا، اپنی ڈیزائر کے خلاف جا کے صدقہ دیا، صبر کیا اپنے اوپر، صدقہ دیا، لیکن پھر اس کا جا کے چرچا کرنا شروع کر دیا، اس کی جا کے شوخی مارنی شروع کر دی، تو اس نے ایسا کام کیا جس سے اس کا وہ عمل ضائع ہو گیا. تو نماز اور چیریٹی فار ایگزامپل ایسی اکرنس ہے یا ایسا ایکشن ہے جو آپ کی ڈیزائر سے ہو سکتا ہے کنفلکٹ کر رہا ہو لیکن آپ پھر بھی کرتے ہو، تو آپ کو یہ تین چیزیں کرنی پڑیں گی. اس سے پہلے صبر، اس کے دوران صبر، اس کے بعد صبر. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک ایکشن ہے یا اکرنس ہے جو آپ کی ڈیزائر سے کنفلکٹ کرتا ہے لیکن آپ نے اپنی چوائس سے نہیں کیا، وہ آپ کے ساتھ ہو گیا، لیکن آپ کے ساتھ ہو گیا. یعنی کوئی انسان ہے وہ امتحان میں فیل ہو گیا، اس نے بائی چوائس نہیں کیا، اس کی نفس کے بھی خلاف ہے یہ، لیکن ہو گیا اس کے ساتھ. یا کوئی ایسی فوتگی ہو گئی اس کے ہاں، کوئی ایسا لاس ہو گیا، انوالنٹری ہے، اس نے چوز نہیں کیا، اس کے ساتھ ہوا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق.
تو اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، یا کوئی ہیومن انوالومنٹ ہے یا تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوا ہے. اگر تو ہیومن انوالومنٹ ہے، اس کا ہیومن انوالومنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کسی نے نقصان پہنچایا، اب وہ آپ کی نفس کے مطابق نہیں تھا، آپ کا اختیار نہیں تھا اس کے اوپر، اور وہ ہیومن انوالومنٹ ہے، آپ کو کسی نے نقصان پہنچایا. اس میں صبر کا کیا مطلب ہے؟ اس کے صبر کا مطلب یہ ہے کہ درگزر کرنا. اس میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے بغض نکالنا اس شخص کے لیے. اس میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا، اس بندے نے جو میرے ساتھ کیا یار اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا، اس میں کوئی حکمت ہوگی. اس میں انسان جو ہے پہلو ڈھونڈتا ہے اس میں خیر کا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے. اور جس نے آپ کے ساتھ یہ آپ کو نقصان پہنچایا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، یا آپ کو غصہ، آپ کے ساتھ کوئی ایسا عمل ناپسندیدہ عمل کیا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھنا. یعنی سب چیزیں یہ صبر کے اندر شامل ہیں. تو اس کیس کے اندر ایکشن یا اکرنس ایسی ہوئی ہے جو آپ کی نفس کے ساتھ کنفلکٹ کرتی ہے، جو آپ کی چوائس کے مطابق نہیں تھا، اور اس میں ہیومن انوالومنٹ تھی، کسی انسان نے کیا تھا. کوئی ایسا عمل بھی ہو سکتا ہے جس میں ہیومن انوالومنٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی ایگزام میں فیل ہو گیا انسان، اس میں کوئی ہیومن انوالومنٹ نہیں ہے، تو اس میں کیا کرے انسان؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر کرے. رضا یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی ہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی ہو، اور شکر کی حالت میں ہو، شکر کرے، جو بھی کچھ ہوا ہو شکر کرے. تو یہ ہم نے کیٹیگریز کور کر لی. تیسری جو فورتھ کیٹیگری آخری رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کوئی اکرنس ہوتی ہے جو اس کی نفس کے مطابق ہو، کنفلکٹ نہ کر رہی ہو اس کے نفس کے ساتھ. تو اس میں انسان جو ہے، مثال کے طور پہ آپ کو کوئی جاب ملی جو بہت اچھی جاب ہے، جو آپ چاہ رہے تھے، عین آپ کے نفس کے مطابق، عین آپ کی ڈیزائرز کے مطابق آپ کو جاب ملی. اب اس میں صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنی اس جاب سے اس حد تک اٹیچ نہ ہو جائے کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو آپ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے جو آپ کی ڈیزائر کے ساتھ کنفلکٹ نہیں کرتی بلکہ آپ کی ڈیزائر بھی اس کے ہم آہنگ ہے، تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے انسان کی، اس کے اندر اتنا گم بھی نہیں ہو جانا چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے انسان. وہی اٹیچمنٹ کی بات ہے. اور کہ اس کے دوران انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ شامل کرے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ ٹیبل جو ہے یہ کسی طرح ہم آپ سے شیئر بھی کر دیں. اس میں صبر کی ہر کیٹیگری کو اسی ٹیبل کے اندر ڈال دیا گیا، ڈیفائن کر دیا گیا سب کو، اور کہ مسلمان کو کس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے ہر سچویشن کے اندر کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر لے اور ثواب اور اللہ تعالیٰ کی جنت بھی اس کے عوض حاصل کر لے. اور اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا بتانے کے لیے کہ روزہ بھی جو ہے وہ صبر کی ہی ایک کیفیت ہے. تو یہ روزہ جو ہے یہ ہے نفس کی ٹریننگ، ٹو ٹرین دا سیلف، ٹو ٹرین دا ایگو، ٹو ٹرین دا نفس. اور یہ بات اس کو میں نے ابھی شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ جب انسان اپنی بیس اینیملسٹک ڈیزائرز کو فلفل کرتا ہے اس کے بعد باقی ڈیزائرز کو فلفل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کرے انسان کو. روزے کا ایک اور نتیجہ جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ اور شکر ہے. اس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ جب انسان اپنے آپ کو دور رکھتا ہے کھانے اور پینے سے تو اس کو ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، اور پھر دل میں ایک شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونا چاہیے. اور شکر جو ہے وہ بھی ایک عبادت ہے. شکر کا پہلی جو شکر کی جو سٹیج ہے وہ ہے اعتراف، دل کے اندر اعتراف کرنا اس چیز کا، دل میں احساس کرنا. اور یہ روزہ جو ہے یہ بہت اچھی ایک پریکٹس ہے اس چیز کی. ہمیں دل میں ایک احساس پیدا ہونا چاہیے ہمارا اس نعمت کا
کھانے پینے کی نعمت کا، رزق جو ہے وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو دل میں احساس پیدا ہو اس چیز کا. اور وہ جب دل میں احساس پیدا ہوگا تو وہ زبان پہ بھی پھر ادا ہونا چاہیے الحمدللہ کہہ کے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے. اور زبان کے بعد پھر ہمارے جوارح، ہمارے جو لمز ہیں وہ بھی مینیفیسٹ ہونے چاہیے اس شکر کے اندر، کہ ہم وہ سب نعمتیں جو ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کریں ان سب نعمتوں کو. تو شکر جو ہے وہ انسان کو مزید دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں بڑھائیں گے، ہم تمہیں اور دیں گے. تو انسان کو چاہیے کہ اس عبادت کو بھی سر انجام دے روزے کی حالت کے اندر، شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا اس طرح دل سے، زبان سے اور پھر اپنے اعمال کے ذریعے، اور اپنے ہم اور غم کو آخرت بنا لے. He should make his concern the hereafter. روزہ جو ہے نا ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیں. ہماری حالت ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ، ہماری جو روزے والی حالت ہے it should remind us of اللہ سبحانہ و تعالیٰ and that should make us prefer the hereafter، کہ ہم یہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، احتساب یعنی اللہ تعالیٰ کے اجر کے لیے کر رہے ہیں. اور جو انسان اپنی فکر آخرت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی فکر اس سے دور کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کے اندر نا یہ دونوں چیزیں نہیں ڈالے گا، یہ دونوں پریشانیاں نہیں ڈالے گا. آخرت کو اپنا نصب العین، اپنا گول، اپنا کنسرن بنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا خود ہی سنور جائے گی، دنیا انسان کی طرف آئے گی. ہمارے اسلاف کہتے ہیں، اور بہت سارے اقوال ہیں جن میں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ جو انسان دنیا کو ترک کر کے آخرت کو پریفر کرتا ہے تو دنیا بھی اس کے پاس آ جاتی ہے. اور دنیا کو ترک کرنے کا معاملہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کام کاج کرنا چھوڑ دے، یہ پیٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی لگایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا یعنی کام کرنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے ان لوگوں کے اوپر جن کی ذمہ داریاں ہیں اپنی فیملی کی طرف. لیکن دل کے اندر دنیا نہیں بھری ہونی چاہیے، دل میں آخرت کا کنسرن ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اور اگر دل میں آخرت کا کنسرن اور فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کنٹینٹمنٹ ڈال دے گا دنیا کے معاملے میں بھی، تو انسان کی لالچ وغیرہ ختم ہو جائے گی دنیا کے معاملے میں. روزہ جو ہے وہ ڈیزیزز آف دا ہارٹس کو بھی کیور کرتا ہے. جو دل کے امراض ہیں وہ بھی روزے کی وجہ سے کیور ہو جاتے ہیں یا ہونے چاہیے، یا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے دل کے امراض کو روزے کی وجہ سے، اور روزے کی وجہ سے ہم اس کو کیور کر سکیں. وہی باتیں ہیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ. مائزرلینس یعنی بخل، یہ ایسا ڈیزیز ہے جو روزہ کیور کرتا ہے. خاص طور پہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کھانا پینا یہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے آپ کوشش کریں گے پھر انشاءاللہ ان کی طرف پہنچانے کی. تو یہ مائزرلینس، گریڈ، لالچ کو کم کرتی ہے یہ چیز. غفلت، ہیڈلیسنس، بینگ کیئر فری یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان بالکل غافل ہو، روزہ جو ہے وہ اس کا کیور ہے، غفلت کا کیور ہے. اسی طرح آسٹینٹیشن یعنی ریاکاری، شوئنگ آف، دکھاوا. روزے کے اندر دکھاوا کوئی نہیں ہوتا. آپ کی حالت نہیں بتاتی کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، کسی کو نہیں پتا روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. تو روزہ جو ہے وہ ہمیں اٹ ہیلپس اس ٹو بی مور سنسیئر اینڈ شو آف لیس. اسی طرح پرائڈ اینڈ ایروگنس، کبر، انسان کو اپنی اصلیت کا پتہ لگتا ہے، اپنی حاجتوں کا پتہ لگتا ہے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کتنا محتاج ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور یہ جو کیفیت ہے نا انسان کا فقر الی اللہ تعالیٰ، کہ انسان کتنا زیادہ ضرورت مند ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ کیفیت ایک مومن کی ہونی چاہیے ہمیشہ. کبھی بھی مومن یہ نہ سمجھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسے ہوتا ہے جب ہمارا بینک بیلنس بھرا ہوا ہوتا ہے، جب ہمارا فریج بھرا ہوا ہوتا ہے، جب جاب ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر ہم اللہ پہ توکل کرنے کے بجائے بینک بیلنس پہ توکل کر رہے ہوتے ہیں، اسباب پہ توکل کر رہے ہوتے ہیں. حقیقی مومن جو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے.
اور اس محتاجی کے ساتھ عبادت کرنا، اس محتاجی کے ساتھ دعا کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ دیکھیں، آپ کی زندگیوں کے بارے میں مجھے نہیں پتا، اور آپ کو شاید میری زندگی کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا، لیکن میں اپنی زندگی کے بارے میں اور آپ کی زندگی کے بارے میں ایک بات وثوق کے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اور میری زندگی میں پرابلمز آنے والے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پرابلم آئی کھڑی ہے جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، صرف وقت نے اس کو دور کیا ہوا ہے ہم سے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ مصیبت، وہ پرابلم ہمارے پاس آ رہی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ سکتا ہوں سرٹنٹی کے ساتھ؟ زندگی کا نظام، یہ لائف کا یہ اصول ہے، نظام ہے اس زندگی کا، اس دنیا کا، کہ مصیبتیں ہیں اس دنیا کے اندر۔ ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت جڑی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی فوتگی، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی پریشانی۔ اگر آج نہیں ہے تو کل ضرور ہے، کوئی شک نہیں اس میں، ہر کسی کے ساتھ یہ ہے، زندگی کا اصول ہے یہ۔ اسی اصول کو ذہن میں رکھ کے آپ سوچیں آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے کتنے محتاج ہیں۔ ایسی ایسی پرابلمز ہیں کہ کوئی بندہ نہیں سالو کر سکے گا، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ جو مومن، جو مسلمان، جس کو اس ریالٹی کا پتہ ہے، اس دنیا کی ریالٹی کا پتہ ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اخلاص کا معاملہ کرے گا، خاص طور پہ اپنی دعاؤں کے اندر۔ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو غنی نہیں سمجھے گا اللہ تعالیٰ سے، کبھی نہیں اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھے گا۔ وہ ہمیشہ اس کو پتہ ہوگا کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ کی بہت ضرورت ہے، بے تحاشا، بے حد ضرورت ہے۔ آپ کے ساتھ ابھی میں نے شیئر کیا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیسے جنگوں کی وجہ سے پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جاتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر۔ آج جو لوگ مثال کے طور پہ سیریا میں ہیں، ان سے اگر آپ 10 سال پہلے کا پوچھتے، 12 سال پہلے کا پوچھتے ہو، کبھی ان کا ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑیں گے۔ ان کی طرف یہ مصیبت آ گئی۔ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے دنوں میں، آسان دنوں میں یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہماری مصیبتوں میں یاد رکھے گا۔ یہ اصول ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، غفلت کی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، اسباب کے اوپر توکل کرتا ہے، تو پھر جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، اور آتی ہی آتی ہے مصیبت، ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ مصیبت نہ آئے کسی انسان پہ، تو پھر اللہ بھی یاد نہیں رکھتا ایسے بندے کو۔ پھر ایسا بندہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر ایسا بندہ صبر نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ اور میں اللہ تعالیٰ کو اپنے آسان ایام میں یاد رکھیں گے تو ہمارے مشکل ایام میں کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے گا صبر کرنے کی، اور ان مشکل حالات میں سے گزرنے کی توفیق دے گا، ان کو ہمارے لیے آسان کر دے گا۔ مشکلات تو پھر بھی آئیں گی، لیکن ہم لوگ اس کے ساتھ ڈیل کر سکیں گے۔ آپ اور میں، روزہ بھی ہمیں اسی چیز کی ٹریننگ دیتا ہے۔ یاد رکھیں ہمیشہ کہ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ضرورت ہے، ہمیشہ، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انسان روزہ نہ رکھے پورے رمضان کے مہینہ، کوئی مسلمان پوری دنیا میں روزہ نہ رکھے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق آپ کو اور مجھے پڑتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ غفلت سے انسان کو دور کرتا ہے، کبر سے دور کرتا ہے، اور عجلت پسندی یعنی جلد بازی، انسان کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے روزے کی عبادت، اور ایٹ لیسٹ اس کو کرنا چاہیے۔ یہ خاص طور پہ اگر ہم اس کی کنڈیشنز کے ساتھ روزہ اگر رکھیں گے، اور صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے، لیکن غیبت سے، نمیمت سے، برا جھوٹ بولنے سے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں گے، تو ہم ساری یہ بینیفٹس اخذ کر سکیں گے روزے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو انسان قول الزور یعنی جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑتا روزے کی حالت میں، تو پھر اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کیا کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کھانا پینا صرف چھوڑنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی نفس کے اوپر کنٹرول کرے اور برائیوں سے بھی بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادھر بتایا کہ جو انسان جھوٹ نہیں چھوڑتا، غلط کام نہیں چھوڑتا، پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے اس کے کھانے پینے سے دور ہونے کی۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کھانے پینے سے دور ہونا، یہ کھانا پینا نہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے، اس کا ایک مقصد ہے۔
مقصد یہ نفس کے اوپر کنٹرول کرنا تاکہ پھر برائیاں سے بھی ہم دور ہو جائیں، تاکہ غیبت، جھوٹ اور جس قسم کے گناہ جو ہیں وہ عادت بن جاتی ہے انسان کے، وہ اگر ہوں گے، انسان نے روزہ بھی رکھا ہوا تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں ایسا روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کی اور میری عبادت جو ہے، جو ہمارا فرض ہے وہ تو پورا ہو جائے، لیکن ہمیں اجر شاید نہ ملے اس پہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا روزہ دار ہو جس کو اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور پیاس کے کچھ نہ حاصل ہوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسے روزے دار بھی ہیں جن کو اپنے روزے سے کیا ملا؟ صرف بھوک اور صرف پیاس، کوئی اجر نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غلط اعمال، غلط کام نہیں چھوڑے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے روزے کو ہم پرفیکشن کے ساتھ جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ روزے دار کے لیے نا 2 خوشیوں کا موقع ہے. There are 2 times in which he becomes very happy اور اللہ is happy with him. اللہ خوش ہوتا ہے روزے دار سے. کب؟ جس وقت وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے، at the time of breaking his fast. اس کے لیے ایک پلیجر ہے مومن کے لیے. اور دوسرا کون سا وقت ہے؟ جب وہ اپنے رب کو ملتا جا کے. اچھا، یہ جو خوشی ہے نا، یہ افطاری کی ٹیبل کو دیکھ کے اور افطاری کرنے کی بات نہیں ہو رہی ادھر. وہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی یہ مراد نہیں ہے ادھر. مومن جو ہے جب وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، کس چیز میں خوش ہوتا ہے وہ؟ کہ اس نے ایک عبادت کو کمپلیٹ کیا ہے، اس نے ایک اپنے لیے آگے ایک نیکی بھیج دی ہے جس کو اللہ ملٹی پلائی کرے گا آخرت والے دن. اس کو اس چیز کی خوشی ہوتی ہے. مؤمنین کو ہمیں عبادات کے بعد خوش ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. نماز پڑھ کے آپ خوش ہوئیں کہ آپ نے ایک نیک عمل کیا ہے، اور پھر اس عمل کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، یعنی ریاکاری نہ کریں یا ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے وہ عمل ضائع ہو جائے. تو 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک اس کو خوشی ہوتی ہے روزہ افطار کرتے وقت، دوسری اس کو خوشی ہوتی ہے اپنے رب سے ملتے وقت. رب سے ملتے وقت خوشی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ رب نے اس کے لیے بہت زیادہ حسنات جو ہیں اکٹھے کیے ہوئے اس کے روزوں کے عوض. جیسے کہ آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بتایا کہ ملٹی پلائی کیے جاتے ہیں ریوارڈز. تو وہ خوش ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا رکھا ہے. ایک سیئنگ ہے جو کچھ علماء نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایٹریبیوٹ کی ہے، منسوب کی ہے، کہ یہ جو دن اور رات ہے نا، یہ صندوق ہیں، یعنی ٹریجر چیسٹس ہیں، جہاں پہ ہم اپنا جو ہے نا سونا چاندی جانا ہر روز ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نا ہمیں یہ ملیں گے. یعنی یہ دن اور رات کا جو وقت ہے نا، یہ انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے. دن اور رات جو ہے یہ ایسا ٹائم ہے کہ اس میں ہم انویسٹ کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے اجر اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا. رمضان کے روزے، رمضان کے دن اور رمضان کی راتیں، یہ ایک اپرچونٹی ہے انویسٹمنٹ کی. روزے دار خوش ہوگا اللہ تعالیٰ کو ملتے وقت. کیوں؟ کیونکہ اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملے گا اس کو. یہاں پہ اس دنیا میں بھی ہم انویسٹمنٹس کرتے ہیں، کوئی پلاٹ لیتا ہے، کوئی گاڑی لیتا ہے، کوئی کچھ لیتا ہے، کوئی بزنس میں انویسٹ کرتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے جب اس کو ریٹرن ملتا ہے، جب اس میں زیادتی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے. اسی طرح یہ مؤمن، یہ صائم، یہ روزہ دار جو ہے یہ بھی خوش ہوگا اللہ تعالیٰ کو ملتے وقت. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ دے گا اس کی. لیولز آف دوز ہو فاسٹ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، اور کچھ علماء نے اس کے بعد ان کو کوٹ بھی کیا ہے، یعنی علماء نے ایک قسم کا نا کنسنٹ دیا اس چیز کے اوپر کہ مسلمانوں میں اگر ہم دیکھیں تو روزے دار جو ہے نا ان کو ہم 3 اقسام میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ فاسٹنگ ہے صوم العموم انہوں نے کہا ہے، یعنی عام لوگوں کا روزہ. وہ جنرل فاسٹنگ، عام لوگوں کا روزہ یعنی جنرل فاسٹنگ، جس کے اندر انسان جو ہے وہ کھانے پینے سے اور مباشرت سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، ریسٹرین کرتا ہے اسپیسیفک ٹائم کے لیے، اور بس اس کا روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہے اور اس کا جو ہے نا فرض بھی پورا ہو جاتا ہے. یہ پہلا لیول ہے
آف فاسٹنگ، صوم العموم، جنرل فاسٹنگ. دوسرا لیول ہے صوم الخصوص، اسپیشل فاسٹنگ. یہ خاص لوگوں کا ہے روزہ. یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف اوپر والی کیٹیگری کی کنڈیشنز پوری کرتے ہیں، یعنی کھانے پینے سے رکتے ہیں، نہ صرف یہ کرتے ہیں لیکن اپنی آنکھوں کو بھی روکتے ہیں ان چیزوں سے جو چیزیں دیکھنی نہیں چاہیے. وہ اپنی زبان کو بھی، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے، بیکار اور فضول باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خاص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کا ایک خاص روزہ ہے. وہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرتی ہیں ان چیزوں سے جو چیزیں سننی نہیں چاہیے، یعنی ایسی مجالس میں بھی نہیں بیٹھتے جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. روزے کی حالت میں وہ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں، وہ ان سب چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، کسی قسم کا گناہ نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہم نے بات کی روزے کو اس کی اسپریچول بینیفٹس جو ہیں، اس کے جو باطنی فوائد ہیں ان کو بھی اخذ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو سیر نہیں کرتے حلال سے، یعنی بہت زیادہ کھاتے نہیں ہیں اور پھر لیزی ہو جاتے ہیں. ایسے نہیں کرتے یہ لوگ ایک کچھ نہ کچھ بھوک رکھتے ہیں تو اپنا روزہ جو ہے اس طرح پورا کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا خاص روزہ ہے اور ان کو ظاہر ہے اجر زیادہ ملے گا ان سے جو پہلی کیٹیگری ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ہیں جن کا روزہ ہے صوم الخصوص. یہ بہت ہی خاص لوگ ہیں، دا ڈسٹنکٹلی اسپیشل فاسٹ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کے معاملے میں بھی بس اللہ تعالیٰ کو ہی حاضر ناظر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، ذکر اذکار میں اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، اپنے دل کو بھی کسی دنیاوی معاملے میں زیادہ مگن نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں سارا وقت. یعنی اوپر والی جو چیزیں وہ بھی کرتے ہیں اور ایکسٹرا یہ ہے کہ اپنے خیالات کو بھی پیور رکھتے ہیں. تو یہ لیولز آف دوز ہو فاسٹ، لیولز آف فاسٹنگ ہیں. ہم سب کو امید کرنی چاہیے کہ ہم ایسپائر کریں یار ان لافٹی لیولز کو اچیو کرنے کی، ان ہائی لیولز کو اچیو کرنے کی ہماری ایسپریشنز ہونی چاہیے. دنیا کے معاملے میں تو بہت ایسپریشنز ہوتی ہیں. دنیا کے معاملے میں ہم چاہتے ہیں ترقی بھی ہو اور ہر سال جو ہے کوئی نہ کوئی پروموشن ہو، گاڑی تبدیل کریں، گھر ہمارا بڑا ہو، سب کچھ ہو. الحمدللہ اگر حلال ذرائع کے ذریعے کیا جا رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن دینی لحاظ سے بھی، عبادات کے لحاظ سے بھی ہماری ایسپریشنز ہونی چاہیے. آپ کو اور میرا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ والا رمضان پچھلے سے بہتر ہو اور اس کے بعد جو آئے گا رمضان وہ اس سے پچھلے سے بہتر ہو، اور اس طرح ہم بہتری کی طرف جائیں، پروگریس کی طرف جائیں. دا ورچوز آف فاسٹنگ، روزے رکھنے کے فضائل، اور روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور کیسے ہم اپنے روزے کو بہترین بنا سکتے ہیں اور اس میں سے جو ڈیزائرڈ آؤٹ کمز ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ لیولز آف دوز ہو فاسٹ شیئر کیا، جنرل فاسٹنگ، اسپیشل اینڈ ڈسٹنکٹلی اسپیشل. پہلے لیول میں انسان جو ہے وہ صرف بیر منیمم اچیو کرتا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے. دوسرے لیول پہ اپنی آنکھوں کو، کان کو، ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے دور رکھتا ہے. اور تیسرا لیول وہ ہے جس میں انسان اپنے دل کو اور اپنے افکار کو، اپنی تھاٹس کو پیور رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اہل جنت کو کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت میں رہو ان رسپانس ٹو what you did in the past. دنیا میں جو محنت کر کے آئے ہو اس کے عوض کھاؤ اور پیو
اور بیسکلی عیش کرو۔ مجاہد جو کہ عبداللہ ابن عباس کے اسٹوڈنٹ ہیں، عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا، کہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں مجاہد، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر مجاہد کی طرف سے کوئی تفسیر آ گئی تو وہ کفایت کرتی ہے، کیونکہ وہ عبداللہ ابن عباس کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ خاص ہے روزے داروں کے لیے، ان کو کہا جائے گا جنت میں، کہ اس عبادت کا جو آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت میں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کو کہتے ہیں باب الریان، اور یہ دروازہ جو ہے یہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ تو یہ ایک اسپیشل آنر ہے دیٹ از بینگ گیون ٹو دوز ہو فاسٹ۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی، انکریج کیا کہ روزہ رکھنے سے پہلے سحری بھی کیا کرو۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، یقیناً سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی جو سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو سحری کرنا چاہیے رمضان میں خاص طور پہ، فرضی روزے میں خاص طور پہ۔ سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ترغیب دلائی ہے۔ بے شک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن باقاعدہ اٹھ کے سحری کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمیں انکریج کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں ہم۔ تو سحری کے کچھ فوائد آپ کے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگزامپل ہے وہ بیسٹ اگزامپل ہے ہمارے لیے ٹو فالو۔ سملرلی اٹ ڈفرینشیٹس اس فرام اہل الکتاب، اہل کتاب جو ہیں وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے لیکن وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ رات کو اگر سو لیا تو بس روزہ شروع ہو گیا، رات کو کھایا سو گئے، اگلے دن اٹھے تو روزہ ہے۔ سونے سے متعلق تھا ان کا، سونے پہ روزہ شروع ہو جاتا تھا، رات کے سونے پہ۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سحری جیسی جو ہے نا برکت چیز ملی، ایک برکت والا ٹائم ہے، یہ ایک بلیسڈ مومنٹ ہے، بلیسڈ ٹائم ہے اور ایک بلیسڈ میل ہے، تو اس کو اختیار کرنا چاہیے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی فالو ہوگی، ول بی ڈفرینشیٹڈ فرام دا اہل الکتاب، اور یہ انسان کو تیار بھی کرتا ہے روزے کے لیے، روزے کی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزے کی عبادت سحری کے بغیر اور مشکل ہو جائے گی، تو آسانی پیدا کی گئی ہے، اور سحری کے وقت اس قسم کے کھانے کھانے چاہیے جو انرجی رچ ہوں، تاکہ تھرو آؤٹ دا ڈے ہمیں وہ انرجی دے سکیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات کر سکیں۔ اکثر لوگ روزے کی حالت میں بیچارے بالکل ہی بے بس سے ہو جاتے ہیں، کام بھی نہیں کیا جاتا، کچھ نہیں کیا جاتا، اور یہ مقصود نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کام کرنا، اپنا نارمل ڈے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے تھوڑے سے مغرب کے قریب انسان ذرا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن ویسے اپنا پورا دن سو کے گزارنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ سحری اگر اچھی کی ہوئی ہو تو پھر روزہ رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور کیونکہ اس ٹائم پہ اکثر لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ آخری تہائی ہے رات کا، سحری جو ہے فجر سے پہلے اٹس دا لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ لاسٹ تھرڈ جو ہے یہ ایک بلیسڈ ٹائم ہے،
جس میں انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے انسان سے کہ اگر اس کی کوئی فریاد ہے جو وہ پوری کر سکے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ٹائم کو یوز کیا کریں عبادت کے لیے بھی۔ سحری کھانے سے پہلے صرف اگر 2 نفل بھی پڑھ لیے جائیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ ایسے ٹائم میں ہیں جہاں پہ عبادت جو ہے وہ ایک فضل رکھتی ہے اور پریز وردی ہے بہت زیادہ۔ تو سحری کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے، اور جتنا سحری کو ڈیلے کیا جائے گا اتنا بہتر، یعنی جتنا فجر کے قریب سحری کی جائے گی اتنی بہتر۔ اسی طرح جتنا روزہ جلدی کھولا جائے گا، یعنی جتنا مغرب کے قریب روزہ کھولا جائے گا اتنا بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میری سنت پہ رہے گی اور خیر پہ رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں، جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں۔ اچھا، سحری کے معاملے میں ڈیلے جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور افطار کے معاملے میں جو ہے نا جلدی کرنا پسندیدہ ہے۔ سحری کو بالکل بالکل فجر کے قریب، اور افطاری کو بالکل مغرب کے قریب۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا روزہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے جو دونوں میلز ہیں وہ قریب تر ہیں۔ اگر انسان سحری جو ہے بہت پہلے کر لے گا اور افطاری جو ہے بہت دیر بعد کرے گا تو ظاہر ہے روزہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، اور یہ بالکل ناپسندیدہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور اس کے پیچھے حکمت بھی یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اسے چاہیے کہ وہ سنت پہ عمل کرے، بجائے کہ اپنے آپ کو بلا وجہ ایک مشقت میں ڈالے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اس پہ مجھے زیادہ اجر ملے گا۔ میں جی افطاری جو ہے میں ڈیلے کر دیتا ہوں، میں آدھا گھنٹہ جو ہے ڈیلے کر دیتا ہوں تاکہ میں اپنا روزہ لمبا کر سکوں، میں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں کہ جی میرے اندر زیادہ طاقت ہے۔ یہ بالکل ناپسندیدہ ہے۔ افضل عمل ہے سنت والا عمل۔ یہ نہیں کہ آپ اور میں اختیار کریں کہ ہم نے اپنی عبادت میں شدت پیدا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے، بلکہ غصے کا اظہار کیا کرتے تھے۔ کم چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ چڑھاتی تھیں۔ جو لوگ غلو کرتے تھے، ایگزیجریٹ کرتے تھے عبادات کے معاملے میں، ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک ٹینڈنسی ہو سکتی ہے کہ وہ ایگزیجریٹ کرے، یہ سمجھے کہ میں ایگزیجریٹ کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند کرے گا، اور پھر دین جو ہے وہ مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ سابقہ امتیں جو ہیں وہ بھی برباد اسی لیے ہوئیں کہ انہوں نے گائیڈ لائنز کو چھوڑ کے اپنے اصول بنانا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پہ رہبانیت اختیار کر لی کرسچنز نے، جس کا اللہ تعالیٰ نے کبھی حکم نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، اپنے لیے مشکل بنا لی عبادت کا نام دے کے، اور پھر اس کو پورا بھی نہ کر سکے، پھر گناہ بھی کیا۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب انسان سنت پہ عمل نہیں کرتا اور اپنے رولز بنانے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یار میں زیادہ عبادت کروں گا، میں اس طرح زیادہ اچیو کر سکوں گا، زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکوں گا، تو اس سے وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ترغیب دلائی گئی کہ سحری کو ڈیلے کرو اور افطاری کو جلدی کرو، فجر سے پہلے بالکل فجر کے قریب سحری، اور مغرب کا جیسے ٹائم داخل ہو گیا تو روزہ کھول لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ اس سنت پہ تو سبھی عمل کرتے ہیں الحمدللہ، افطاری کوئی نہیں ڈیلے کرتا۔ تو آخر میں انشاءاللہ یہ جو ہمارا دوسرا سیکشن ہے اس کی سمری کو دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کے کیا یونیک بینیفٹس ہیں۔ اٹینمنٹ آف تقوی، ہم نے اس کے بارے میں کافی تفصیل سے بات کی۔ یہ ستون ہے اسلام کا، اس کے بغیر اسلام جو ہے انسان کا وہ ناقص ہے، اٹس اے پلر آف اسلام۔ اسی طرح ہیلپس ان کنٹرولنگ ڈیزائرز، ٹرینز دا نفس، کلینزز دا ہارٹ، دل کے امراض جو ہیں وہ بھی اس سے دھلتے ہیں روزے کی عبادت سے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے بے حد اجر رکھا ہے، ملٹیپل ریوارڈز ہیں روزے دار کے لیے۔ اور اسی طرح اٹ کازز اس ٹو اپریشیٹ دا بلیسنگز آف اللہ۔ یہ جب ہم اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے،
تو ہمارے اندر اس کا احساس جو ہے، اس نعمت کا احساس بڑھتا ہے. تو یہ بھی روزے کا ایک فائدہ ہے. اور اس کے بعد وہ شکر کا جذبہ، گریٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے، اور کہ جو روزے دار ہیں وہ ایک جنت کے خاص دروازے سے داخل ہوں گے، ان کا اس قسم کا اکرام ہوگا کہ ان کے لیے ایک دروازہ خاص ہوگا. تو یہاں پہ ہمارا سیکنڈ جو ہے سیکشن روزے کے بارے میں وہ ختم ہوتا ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی کامنٹ یا کچھ شیئر کرنا چاہے گا اس لحاظ سے تو آپ کر سکتے ہیں. بسم اللہ.